بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ واظہر شعائر الشرع واحکامہ وبعث رسلا وانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین الی سبیل الحق ہادین واخلفہم علماء الی سننہم داعین یسلکون فیما لم یؤثر عنہم مسلک الاجتہاد مسترشدین منہ فی ذلک وہو ولی الارشاد۔ دیکھیے، آج ہدایہ کا سب سے پہلا سبق ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے کچھ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں آپ حضرات کو بتائیں۔ کتاب ہدایہ کے مصنف ایک بہت ہی جلیل القدر فقیہ رہے ہیں۔ آپ کا نام شیخ الاسلام ابو الحسن علی بن ابی بکر فرغانی مرغی نانی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت سن 8 ہجری 8 رجب سن 511 ہجری دوشنبہ کے دن عصر کے بعد مرغی نان شہر میں ہوئی۔ مرغی نان یہ علاقے ماوراء النہر میں واقع ایک ضلع فرغانہ کے اطراف میں واقع ہے، اور ماوراء النہر اصل میں خراسان کے پاس 2 نہر ہیں، نہر جیحون اور نہر سیحون۔ ان دونوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے اسے ماوراء النہر کہتے ہیں۔ تو اسی علاقے میں فرغانہ نام کا ایک ضلع ہے، جس کے اطراف میں واقع ایک شہر ہے مرغی نان۔ وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ علاقہ بڑا ہی زرخیز رہا ہے علوم دینیہ کے تعلق سے، اور انہی دونوں علاقوں کی وجہ سے مرغی نان اور فرغانہ کی وجہ سے آپ کو فرغانی مرغی نانی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے اپنے زمانے کے جلیل القدر علماء جو مشہور رہے ہیں ان سے اکتساب فیض کیا،
اور علم فقہ میں آپ کا مرتبہ بڑا ہی بلند رہا ہے۔ آپ کو اصحاب ترجیح کے طبقے میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بدایت المبتدی، کفایت المنتہی، التجنیس والمزید، مناسک الحج، مختارات، مجموع النوازل، المنتقی، نشر المذہب، اور یہ ہدایہ۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں آپ نے یادگار چھوڑی ہیں۔ آپ کا انتقال 14 ذی الحجہ سن 593 ہجری میں سمرقند کے اندر ہوا۔ تو اس حساب سے آپ نے جو عمر پائی ہے وہ تقریباً 82 سال کی پائی ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو سمرقند کے اندر ایک قبرستان ہے جسے تربۃ المحمدیین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جس میں تقریباً 400 ایسے جلیل القدر علماء کو دفن کیا گیا ہے جن کی دینی علوم کے تعلق سے بڑی خدمات رہی ہیں، صاحب فتویٰ اور صاحب کتب رہے ہیں، اور خاص چیز یہ ہے کہ ان کا نام محمد رہا ہے۔ اسی مناسبت سے اس قبرستان کو بھی تربۃ المحمدیین کہا جاتا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے چاہا کہ آپ کو اسی قبرستان کے اندر دفن کیا جائے، لیکن اور لوگوں نے منع کر دیا۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ کا نام محمد نہیں رہا ہے بلکہ آپ کا نام علی بن ابو بکر ہے۔ اب آتے ہیں کتاب ہدایہ پر کہ ہدایہ یہ کیسے وجود میں آئی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ہدایہ سے پہلے 2 کتابیں تصنیف کیں، ایک بدایت المبتدی، دوسرے کفایت المنتہی۔ آپ نے یہ چاہا کہ ایک بہت ہی مختصر اور جامع کتاب فقہ حنفی میں مرتب کریں، تو اس کے لیے آپ نے مختصر القدوری اور امام محمد رحمہ اللہ کی جامع صغیر کا انتخاب کیا، اور انہی کے اندر موجود مسائل کو آپ نے جمع کیا، اور جو اس کے اندر ترتیب رکھی وہ جامع صغیر کی ترتیب رکھی، اور اس کا نام بدایت المبتدی ہوا۔ اسی وقت آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کی ایک اچھی شرح لکھوں گا اور اس کا نام میں کفایت المنتہی رکھوں گا۔ چنانچہ اللہ کی جانب سے توفیق شامل حال ہوئی، اور آپ نے بدایت المبتدی جو نہایت مختصر تھی اس کی ایک مفصل شرح کی جو 80 جلدوں پر محیط ہے، اور اس کا نام کفایت المنتہی ہے۔ 80 جلدوں پر مشتمل کتاب نہایت ہی مفصل ہوئی۔ اس کے مفصل ہونے کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت تفصیلی ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو نہ پڑھیں، اس کی جانب توجہ نہ دیں، تو اس وجہ سے
لوگوں کا اصرار بھی ہوا، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو مختصر کیا، اور وہ مختصر ہدایہ کی شکل میں وجود میں آئی۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی تصنیف کے دوران تقوی و پرہیزگاری کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ 13 سال کے اندر آپ نے یہ کتاب تصنیف کی، اور اتنے لمبے عرصے کے درمیان جب آپ تصنیف کر رہے تھے تو آپ نے روزہ رکھنے کا التزام کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی التزام کیا کہ میرے روزے کے اوپر کوئی آگاہ نہ ہونے پائے، حتیٰ کہ جو آپ کے خادم ہوں، آپ کے جو طلبہ ہوں، وہ بھی اس سے آگاہ نہ ہونے پائیں۔ اس وجہ سے جب خادم آپ کے کھانا لاتا تھا تو آپ اس سے کہتے ٹھیک ہے، رکھ کر کے چلے جاؤ۔ جب وہ چلا جاتا تو وہ کھانا آپ طلبہ میں سے کسی کو دے دیتے، اسے کھلا دیتے، اور پھر خادم آتا، برتن خالی پاتا، اسے لے کر چلا جاتا۔ وہ یہ سمجھتا کہ حضرت نے کھانا کھا لیا ہے۔ اس کتاب کے اندر مصنف نے صرف مسائل کو ذکر کرنے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ مسائل کو ذکر کرنے کے بعد اس کو نقلی اور عقلی دلیلوں سے بھی آراستہ کیا ہے، چونکہ یہ کتاب بدایت المبتدی کی شرح کفایت المنتہی کی تلخیص ہے، اور بدایت المبتدی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر آپ نے مختصر القدوری اور جامع صغیر کے مسائل ذکر کیے ہیں، تو وہ مسائل اس میں بھی ہوں گے، پھر اس کی تشریحات ہوں گی۔ پہلے آپ قدوری کی مسائل ذکر کرتے ہیں، اور اخیر میں باب کے جامع صغیر کے، اور دونوں کی عبارتیں ذکر کرنے سے پہلے آپ لفظ قالہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کا فاعل جس کتاب کی عبارت ہوگی اس کے مصنف ہوں گے۔ اور اس میں آپ نے کچھ اصطلاحات بنائی ہیں، جیسے آپ ایک مرتبہ اگر پیچھے کہیں کوئی عقلی دلیل، نقلی دلیل ذکر کر چکے، اور اتفاق سے وہی دلیلیں موجودہ مسئلے میں بھی آ رہی ہیں، تو آپ اس دلیل کو ذکر نہ کر کے اس کی جانب اشارہ کر دیتے ہیں۔ دلیل نقلی کی جانب اشارہ کرنا ہوتا ہے، عقلی کی جانب تو کہہ دیتے ہیں لما بینا، اور اگر دلیل نقلی قرآن کی کوئی آیت رہی ہو، اس کی جانب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں لما تلونا۔ حدیث شریف کی جانب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو لما روینا، اور اثر صحابہ کی جانب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو للاثر کہہ دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ کو اثر اور خبر کے درمیان فرق نہیں کرتے، دونوں کے لیے لما روینا کہہ دیتے ہیں یا لما ذکرہ کہہ دیتے ہیں۔ اور جب آپ یہ کہیں کہ عن فلان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلاں کی ایک روایت ہے، مذہب ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اور جب آپ عند فلان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا مذہب ہے۔
اس کتاب کے اندر ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ائمہ ثلاثہ کے مذاہب بھی بیان کیے ہیں، ان کے اقوال بھی اس کے اندر ذکر کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے مذہب کی تائید بھی کی ہے، دلائل سے اس کو پختہ ثابت کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ خود امام اعظم اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد، امام ظفر کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں، اگر ان کے درمیان کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک جو مذہب مختار ہوتا ہے تو اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں، لیکن جب دلائل کی بات آتی ہے تو جو مذہب آپ کے نزدیک مختار ہوتا ہے اس کی دلیل سب سے اخیر میں ذکر کرتے ہیں، اور اس سے پہلے دوسرے مذاہب کی دلیل ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو اس کتاب کے اندر جگہ جگہ جہاں پر صاحب کتاب شرح کریں گے آپ کو لفظ قالا نظر آئے گا۔ یہ قالا خود مصنف اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کا فاعل خود صاحب کتاب ہوتے ہیں، قالا رضی اللہ عنہ۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے آپ نے قال العبد الضعیف عفا عنہ لکھا تھا، لیکن بعد میں آپ کی وفات کے بعد آپ کے کچھ تلامذہ نے اس عبارت کو بدل کر کے قال رضی اللہ عنہ کر دیا، اور دیگر حضرات کی طریقے سے آپ نے اقولو کا صیغہ استعمال نہیں کیا، اس وجہ سے تاکہ انانیت کا وہم آپ کے اندر پیدا نہ ہو۔